قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلباء اور روڈو سلطان اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے نہایت ہی محترم و مکرم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، آپ سب کو بہت ادب اور محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آج غالباً 4-5 سال کے بعد 2018 میں آیا تھا میں، مجھے یاد ہے۔ تو 4 سال کے بعد الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی زیارت کا اس مقام پہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تہہ دل سے برادر مکرم حافظ زبیر صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کے تمام بھائیوں کا، ان کے کزنز کا، ان کے بڑوں کا، چھوٹوں کا، سب کا، آپ سب کا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ مطلب یہ کہ میں نے آپ کو شکریہ ادا کیا، آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہاں؟ یا ناراض بیٹھے؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تو تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، اور مجھے انہوں نے بہت محبت کے ساتھ دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ایک کلام جو آج کل میں نے پڑھا تھا رمضان سے پہلے، وہ سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اور وہ بہت مشہور بھی ہو گیا۔ تو ہمارے کچھ ساتھی اس کلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے جو پڑھا تھا آپ نے اس کی نقل کی ہے، حالانکہ ہم تو اس کلام کو کوئی 4-5 سال پہلے سے پڑھ رہے ہیں۔ بغداد والے ہمارے بھائی یہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن چلو بہرحال میں اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں اکاڑا، ہمارا قریبی شہر ہے، وہاں پہ میں ایک دفعہ گیا تو میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، تو یہ کلام میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی تڑپ جو تھی ایسی پوری مجلس پہ غالب آئی کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کی طرف دیکھ کے رو نہ رہا ہو۔ مسئلہ کیا تھا کہ وہ بیچارہ کوئی 10-15 دن پہلے اپنی بینائی سے محروم ہوا تھا، اور کلام کا جو مضمون ہے، جو عنوان ہے، وہ یہی ہے کہ شاعر اپنی زندگی کے آخری حصے میں جا کے بینائی سے محروم ہو گیا۔ تو کراچی کے شاعر تھے، اقبال عظیم ان کا نام تھا، تو انہوں نے اس عمر میں یہ کلام لکھا۔ تو بعض لوگوں کی زبان سے یہ کلام بہت حسب حال لگتا ہے، اس وجہ سے اس کی جو تاثیر ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب میرے سامنے میں یہاں آ کے بیٹھا ہوں تو بھائی ایک بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت، یہ نعمت ان کو نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں بھائی، اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے اس نے بنایا ہمیں ویسے ہی راضی رہنے کا حکم ہے، ہم اسی کے پابند ہیں، اور یہی بندہ ہونے کا مطلب ہے۔ بندہ کہتے ہی اس کو ہیں جو مالک پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ تو جیسے اس نے پیدا کر دیا علی الرأس والعین، لیکن وہ مجھے سارا منظر ذہن میں گھوم گیا۔ زبیر بھائی نے بھی اس کلام کے لیے مجھے کہا، تو آئیے اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو۔ یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، وہاں فرشتے بن بن کے تیار ہو رہی ہیں، کون کون آئیں گے؟
آپ بھی زبان سے ادا کر لیں, شاید نام آ جائے, مل کر بولیں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے, جالیاں دیکھوں کے دیواروں درو بام حرم, جالیاں دیکھوں کے دیواروں درو بام حرم, جالیاں دیکھوں کے دیواروں درو اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں, اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دھن ہے, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے, میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو. اب تو بس ایک ہی دھن ہے. تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ, میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے دے. محبت سے کہہ دیں آمین. ایک ہوتی ہے بصارت, نظر آتا ہے یہ کون ہے سامنے, کون سا رنگ ہے, کون سی جگہ ہے, یہ نظر آتا ہے. ایک ہوتی ہے بصیرت کہ دیکھنے کے بعد پتہ بھی چل جائے ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے. یہ بصیرت ہوتی ہے نا جس کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے. مجھے یاد آیا کہ امام گزرے ہیں محدث قتادہ, نابینا تھے, حج میں جا رہے تھے, ایک چور نے ان کی تھیلی چرا لی. تو 15-20 سال گزر گئے. قتادہ ایک دن درس حدیث دے رہے تھے, ایک آواز سنی. فرمایا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں کا ہے, اس کو پکڑ لو. اس کو پکڑ لیا. انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ اتنے سال پہلے حج پہ جاتے ہوئے تو میرے ساتھ تھا, تو نے میری تھیلی چرائی تھی. تو چور کی آواز کو کتنے سال بعد پہچانا؟ 20 سال کے بعد. ایسا بھی ہوتا ہے, بصارت نہیں ہے لیکن بصیرت اتنی مضبوط. تو اب شاعر کیا کہتا ہے, تھوڑا سا وہ کانٹا بدلتا ہے اور اس طرح مفہوم پیدا کرتا ہے, میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے دے. میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے
تاکہ اس بار میں سرکار کا جلوہ دیکھو، تاکہ اس بار میں سرکار کا جلوہ دیکھو۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں۔ دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھو، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھو۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری۔ صبح ہو کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھو، اب تو بس